عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 8 دسمبر سن 2023 عیسوی شہر کلکتہ کی اس جامع مسجد جو راجہ بازار کے اندر مسجد اہل حدیث واقع ہے، اس میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے بالخصوص اور مسلمان بھائیوں سے بالعموم ملنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے مومن کے اوصاف. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہٰ ہم سب کو سچا مومن اور مومنہ، متقی، پرہیزگار بنائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ ان کی گردنوں کو اور ہماری گردنوں کو سب کو جہنم سے اللہ آزاد فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی گفتگو صرف قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ہوگی، بہت ہی سادے انداز سے. آج مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی مومن کی یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ عظمت، یہ بڑائی. مومن کی ہے عظمت اور مومن کی ہے شان اللہ کے نزدیک. اور مومن، علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور علامہ اقبال نے کافر اور مومن کی پہچان بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے،
آفاق مطلب یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو کائنات ہے، جو چیزیں زمین کے نیچے، آسمان اور یہ تمام سب جو چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں آفاق۔ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یہ ہوتا ہے مومن۔ تین کیٹیگریاں ہیں انسان کی، تین کیٹیگری، بلکہ چار کہہ لیں آپ، اور چار کے آنکڑے بڑے عجیب و غریب ہمیں ملتے جلتے ہیں، 5 بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ چوتھے میں آ جاتا ہے۔ کافر اور منافق ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن تین کیٹیگریاں اسلام کے اندر، اس جو مسلمان ہیں، مومن، ایک ہے مسلمان، اور ایک ہے مومن، اور ایک ہے متقی۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، اور متقی کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، آج مجھے بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں اپنے برادر مکرم مولانا شعیب الرحمن صاحب کا مشکور ممنون ہوں کہ جنہوں نے یہ مجالس منعقد کی شہر کلکتہ میں مختلف جگہوں پر۔ آج مٹیا برج کی جامع مسجد کے اندر خطبہ تھا، آج آپ کے ہاں راجہ باغ میں یہ درس رکھا انہوں نے۔ بڑی مسرت ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جو دوست اور احباب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور طاقت اور جذبے عطا فرمائے۔ کافی دنوں سے ہماری ان کی ملاقات شہر بنگلور میں رہی ہے، اور ہونہار بروا کے چکنے چکنے بعد ماشاءاللہ وہاں ان کی دوڑ دھوپ اور ان کی دلچسپی اور جوانی، جواں تو ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، اس وقت بھی لڑکپن تھا ان کا، لیکن اس بچپنے میں بھی وہ بڑے بڑے کام وہاں انہوں نے انجام دیے اور دے رہے تھے کہ ایک بیداری تھی جماعت کے اندر اور ایک ہلچل تھی۔ لیکن ان کے آنے کے بعد اور ایک شخصیت کے اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد شہر بنگلور بالکل سناٹے میں ہے، اس وقت بھی سناٹے میں ہیں۔ 2-4 پپیہے بولتے ہیں، لیکن ان میں کوئی وہ جان نہیں جماعت کے اندر رہی۔ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ میری آواز بنگلور بھی پہنچے گی اور لوگوں کے پیشانیوں پہ بل آئیں گے، لیکن اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ ہلچل، وہ کام جو وہاں ہو رہا تھا، وہ کام بالکل اسٹاپ ہے، بند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی وہ جوش اور جذبے پیدا فرمائے کہ جماعت کے اندر ایک حرکت پیدا ہو، نوجوانوں کو لے کر کے ایک قیادت جو ہے کیا کہتے ہیں آگے بڑھے، اور ہر جگہ مختلف انداز سے دروس ہوں، تعلیمی مجلسیں ہوں، اور تمام سب چیزیں ہوں۔ یہ تمام سب چیزوں کی ضرورت ہے، اس طرح سے زندگی اور بیداری رہتی ہے جماعت کے اندر، اور امت کے اندر، لوگوں کے اندر پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ہم بالکل گپ چپ بند کمروں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، پتہ چلا عوام بیچاری پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کوئی مولوی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے قال اللہ قال رسول کہہ رہا تھا، ایک دیہاتی بیچارہ ڈنڈا لے کر کے آگے اسٹیج پہ چڑھ گیا اور مولوی کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، جب تک لوگوں نے پکڑ لیا، بولے یہ کون سی بات کر رہا ہے، تو مارنے کے لیے کیوں آیا؟ اس نے کہا صاحب ہم نے آج تک سنا ہمارے نبی چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، یہ تو صرف کالا 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 کر رہا، ہمارے نبی کالے کالے تھوڑی تھے۔ تو وہی حشر ہوگا ہمارا بھی کہ ہم اپنے قبروں میں بیٹھ کر صرف عربی دانی کے اوپر اور اپنی گفتگو ہی کے اندر ہیر پیچ کرتے رہیں گے، اور عوام بیچاری ہماری قرآن و سنت سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور شیطان جو ازلی دشمن ہے وہ شیطان تو بہکاوے کے اندر لگا ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ راجہ باغ کے اندر یہ جامع مسجد کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور آپ جیسے مبارک چہروں سے، مبارک ہستیوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ ملاقات کروائے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جماعت اور جمعیت کو توفیق عطا فرمائے کہ کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں عوام تک یہ دعوت پہنچنی چاہیے۔ آپس ہی کے اندر گھر بیٹھ کر کے باندھ کر کے وہی والی کہانی ہے کہ اندھا بانٹے مٹھائی گھرے گھرانہ کھائیں،
ہیں آپس ہی میں مٹھائی بانٹو، آپس میں کھاؤ تو دوسرے دشمن نہیں بنیں گے۔ آج ہم نے دو تجربے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تجربے تو میں بتاؤں آپ کو عام مسلمانوں کے ہیں کہ انہوں نے اسلام جیسی رحمت اور اسلام جیسی برکت اور اسلام جیسی نعمت کو انہوں نے اپنے ہی اندر بچا کے رکھا، اور اپنے برادران وطن تک اسلام کی دعوت کو عام نہیں کیا۔ انہیں نہیں بتایا کہ اسلام ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، اسلام جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا اچھائیاں ہیں، اور اس کے اندر کن کن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، کیا کیا انسان کو بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کس انداز سے بننا ہے سنورنا ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیمار کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام سب چیزیں، عام انسانوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام سب چیزیں جو ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آج ہمارے لوگوں نے اپنے غیر مسلموں کے سامنے اس کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، ان کو دعوت دینا ہی چھوڑ دیا، ان تک پہنچنا ہی چھوڑ دیا، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی تحریر، اپنی تقریر، اپنی کتابوں تک سے لے کر کسی حد تک ان تک پہنچنے کی بھی جد و جہد اور کوشش نہیں کی ان کی زبانوں میں۔ تو آج حشر یہ ہے کہ ہم ادھر سے بھی جوتے کھا رہے ہیں، ادھر سے بھی تھپڑ کھا رہے ہیں، ادھر بھی ہماری مسجدوں کے بعد بلڈوزر چل رہے ہیں، ادھر بھی تو ہم چلا رہے ہیں، بھبک بھبک کے رو رہے ہیں، کہیں فلسطین میں کوئی رو رہا ہے تو کہیں ہندوستان میں کوئی رو رہا ہے تو کہیں پاکستان میں کہیں رو رہا ہے، کہیں کوئی کہاں رو رہا ہے، کہاں کوئی دنیا کے اندر خواہ مخواہ بلبلا رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اللہ کے بندو، ان سب چیزوں کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود تھا، اللہ نے بنایا ہے، بتایا ہے، رسول نے بتایا ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے قائدین، ہمارے رہنما چپ ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ان کے منہ میں دہی جمے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بولتا ہے تو صاحب یہ تو جناب علی فتنہ پیدا ہوگا تو فلانا پیدا، بے غیرت آدمی۔ فتنے، حق باتوں سے فتنے نہیں پیدا ہوتے، یہ ذلت کی انتہا ہے اس کی۔ حق باتوں سے، سچ باتوں کے لوگ محتاج ہیں۔ آج بھی لوگ اچھی چیزوں کی پذیرائیاں کرتے ہیں، آج بھی سچے لوگوں سے پذیرائیاں کرتے ہیں۔ سچی باتوں سے، حق باتوں کے پھیلانے سے فتنے نہیں پیدا ہوتے۔ فتنے پیدا ہونے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا اس کو تم کیا کہو گے؟ اگر یہی خوف اور دہشت ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی قال اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہی نہ دیتے، کبھی علی الاعلان برجستہ لوگوں کے سامنے جاتے بھی نہیں، دعوت بھی نہیں دیتے۔ آج اس کی وجہ سے ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں ہے۔ اوپر والا بھی سمجھ لیں چند لوگ ہیں جن سے آواز آ رہی ہے، سننے میں آ رہی ہے، ورنہ اکثر یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ ہماری دعائوں کے اندر بھی وہ تاثیر اور وہ اثر نہیں رہ گیا، کیونکہ ہم نے اپنے اس نعمت کو اپنے ہی گھر میں بانٹ کر کے کھایا۔ مسلمان بس مسلمان تک رہے، بس دوسروں تک نہ پہنچے، نہ کرسچنوں تک پہنچے، نہ یہودیوں تک پہنچے، نہ غیر مسلموں تک پہنچے، نہ کسی غیر مسلم میں سب آگے کسی تک بھی نہ پہنچے۔ ہم اپنے ہی نعمتوں برکتوں سے فیضیاب ہوتے رہے، ہم بھی محروم ہو گئے۔ دوسری غلطی اب ہو رہی ہے جو جماعت اہل حدیث کی ہو رہی ہے کہ اہل حدیث جو اس کائنات میں قرآن اور حدیث کے داعی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول قال اللہ اور قال الرسول لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، صرف ایمان کو اللہ اور اس کے رسول اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے کھانے پینے، اپنے سونے جاگنے، اپنے چلنے پھرنے، اپنے تعلیم، اپنے مدارس، اپنے تعلم، اپنے شادی، اپنے بیاہ، اپنے عمل، اپنے سیاسیات، اپنے معاشیات، اقتصادیات، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے بھی گوشے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں اپنی عبادات، اپنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو رہی ہیں، ان نعمتوں سے اپنے ان بھائیوں کو متعارف نہیں کروا رہے ہیں مارے ڈر اور مارے خوف کے، جو بیچارے صبح اور شام اللہ کے سوا غیروں کو پکار کر اپنے آپ کو پکا اور ٹناٹن مومن سمجھتے ہیں، مسلم سمجھتے ہیں، اور ٹناٹن اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو عاشق مصطفیٰ اور عاشق رسول ہیں۔ اس بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ عشق اور محبت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اسے پتہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب کیا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہے۔ یہ ہم اہل حدیثوں نے ہم جیسے بدنصیبوں نے ان تک نہیں پہنچایا ہے۔ ہم خود سمجھ لیے، ہم نے خود کو سنوار لیا، بس بقیہ لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا کہ بھئی تو جماعت کا امیر، تو سیکریٹری، تو مسجد کا متولی، تو مدرسے کا صدر زگر، خلاص اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ختم کرو، چپ چاپ بیٹھے رہو، یہ من و سلوہ آپس ہی میں بانٹ کے کھاؤ، تو دوسرا آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا،
دوسرا آپ کو وہابی نہیں کہے گا، دوسرا آپ کو چڑھائے گا نہیں۔ اس کے مولوی روڈوں کے اوپر اور چوراہوں کے اوپر پوسٹر دیکھو، جگہ جگہ غیر اللہ کے حمد و ثنا اور ان کی تعریفوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ لگائیں گے نہیں جب تمہارا کہیں پوسٹر، تمہاری کہیں آواز ہی نہیں ہوگی، ایک دن ایسے ہی دبا دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، اہل حدیثیت کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ ورنہ اگر غیرت ہے اور حمیت ہے تو آپ اس دعوت توحید و سنت کو لوگوں تک پہنچائیے۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ابھی ان تک چھو کر کے بھی نہیں گزرا۔ بس ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہیں، ڈیکوریشن کے طور پر لگا لیا اور ٹائٹل لگا لیا کہ جی ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا نام عبداللہ، ہمارا نام عبد الرحمن، ہمارا نام فلانا، ہمارا نام فلانا، اور جناب علی جا کر کے ہم درگاہوں کے بھی سجدے کر رہے ہیں، مزاروں کے اوپر بھی سر جھکا رہے ہیں، اور غیروں سے بھی فریادیں کر رہے ہیں، ان سے بھی بھیک مانگ رہے ہیں، ان سے بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ اور پھر ایک اور ہمارے اندر ڈپارٹمنٹ پیدا ہوا دہریوں کا، ملحدوں کا، لبرلزم کا، جو جناب علی بالکل نہیں جیسا دیس ویسا بولو بھیس۔ ہاں نہیں کچھ نہیں کہنا، جو جیسا کر رہا ویسا کرنے دو، جو جیسا کر رہا ویسا کرنے دو، تم کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، فتنہ پیدا ہو جائے گا، مار ڈالے جاؤ گے۔ یہ ایسے بزدلوں کو اللہ ایسی موت دے کہ وہ موت کو ترسے۔ یہ بزدلی، یہ عیاریت اور مکاریت ہے۔ ہائے کیا اللہ کے نبی اگر یہ سوچتے تو اسلام ہم تک پہنچتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تو یہ میدان طائف میں جاتے وہ پیغام توحید دینے کے لیے مار کھاتے؟ کیا ہمارے گال، ہمارے پیٹھیں، ہمارے جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زیادہ نازک اور زیادہ بہتر اور افضل ہیں؟ بولو ذرا، بتاؤ مجھے مسلمانوں۔ کلکتے کے لوگوں، اللہ اکبر، ہوش کے ناخن لو۔ یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان ہے جو ہمارے درمیان گھسا ہے، اور گھس کر کے آ کر کے لوگوں کو بزدلی سکھا رہا ہے، گھس کے لوگوں کو فتنے باز کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اٹھو اور اس توحید و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، اپنی کتابوں، اپنی تحریروں، اپنی تقریروں کے ذریعے پہنچانے کی ضرورت۔ یہ مومن کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اوصاف وصف کی جمع، وصف مانے صفت، خوبی۔ مومن کی خوبیاں کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ المسلمون من سلم المسلمون من یدہ ولسان من لسانہ ویدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کے مال و دولت محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ اللہ کے نبی، مومن وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، وہی چیز وہ مومن ہو سکتا۔ آپ کو توحید و سنت سے محبت ہے، آپ توحید و سنت کو چاہتے ہیں، آپ توحید و سنت سے آپ کو الفت ہے، اور آپ کا پڑوسی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی جا کر کے بیچارہ غیر اللہ کی اٹھتے بیٹھتے نعرے مارتا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی غیروں کی نظر و نیاز کرتا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے کہ جا کر کے پھول اور پتیاں اور چادریں درگاہوں پر بنائے ہوئے تودوں کے اوپر جناب علی بنا کر کے اس کی پرستش کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے تو توحید و سنت کو پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ کیوں نہیں جاتے آپ اس کے پاس؟ کیوں نہیں آپ اس کو سمجھاتے؟ آپ کی برادری، آپ کا خاندان ہے، آپ کے احباب ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ فائٹ کریں، آپ گریبان چاک کریں، آپ جا کر کے لڑیں بھیڑیں، نہیں، کم از دعوت دو، کیونکہ یہ امت دعوت ہے۔ ہم تو یہ بھی آپ کو دعوت نہیں دیتے جا کے کافروں سے لڑو، غیر مسلموں سے لڑو، ہمارا اسلام لڑنے کی دعوت نہیں دیتا۔ یہ امت دعوت ہے، امت دعوت دینے کی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہاں، یہ ہے مومن کی شان کہ اللہ نے فرمایا مومنو تمہیں پیدا اسی لیے کیا گیا، تمہیں نکالا اسی لیے گیا کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ ہاں، روکو برائیوں سے، منع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اے لوگو، یہ امت سے خطاب ہے، اے لوگو سنو، تم میں سے جو شخص بھی
یا کوئی عالم مولوی پی ایچ ڈی فاضل دکتور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیا ہوا یا انجینئر یا فلاں اس کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اے لوگوں، تمام سب مخاطب ہیں امت کے لوگ، من رآ منکم منکرن، تم میں کا کوئی بھی شخص جب کسی منکر بات کو دیکھے، منکر مطلب ناپسندیدہ چیز، اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف کوئی چیز دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے چاہیے کہ اس منکر کو ختم کرے، مٹائے، بِيَدِهِ، اپنے ہاتھوں سے۔ اپنے ہاتھوں سے مطلب یعنی منکر کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لے، یا طاقت ہے تو اس کو طاقت کا استعمال کرے، پاور کا استعمال کرے، طاقت ہے، پاور ہے تو پاور کا استعمال کرے، نہیں یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا، منکر ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا جناب عالی، میں کھڑا ہوں، میں ہوں، میں ڈی ایس پی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یا جو بھی ہے، اپنے سیٹ ہے، کوئی مالدار ہے، پاور ہے، پاور کی سب کے پاس الگ الگ قسمیں ہوتی، تو کہا گیا کہ اسے روکے، وہ پاور کا استعمال کرے جس انداز سے بھی ہو۔ اگر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی اس کو طاقت نہیں ہے کہ بھئی جھگڑا ہو جائے گا، ہمیں 2 تھپڑ مار دیں گے، یا پڑ جائیں گے، یا ہمارا گھر جلا دیا جائے گا، یا ہماری کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو حکم دیا گیا کہ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو روکو، منع کرو، نہیں ہاتھ سے روک سکتے تو اس کو منع کرو۔ مثلا کسی نے کفرستان بنایا، کسی نے کچھ بنایا، تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب گراؤ اس کو، ختم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاور آیا، آپ نے مسجد قباء کے کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی منافقوں نے، اور کہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھڑا کریں گے اور ہم نماز پڑھیں گے، پھر یہاں ہماری میٹنگیں ہوں گی، پھر یہاں سے ہم اپنی پلاننگ کریں گے، پھر قباء سے بیٹھ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، غزوے کے لیے جا رہے تھے، واپسی میں اللہ نے جبریل کے ذریعے آیت اتاری، لا تقم فیہ ابدا، اے میرے حبیب اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا، لیکن آج کل کا تو زمانہ وہ نہیں رہا جناب عالی کہ اوپر سے کوئی وحی آئے گی، لیکن یہ وحی موجود ہے، اس وحی کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس وحی کے اندر سب موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کے اندر بھی سب موجود ہے، پڑھو گے تو تمہیں نظر آئے گا، ملے گا، نہیں پڑھو گے صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسے ہی کرو گے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کو معنی کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، بنگلہ میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، انگلش میں ترجمہ ہے، اب وہ حجت قائم ہے، کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو نہیں پتہ ہے۔ الحمدللہ اللہ مملکت سعودیہ عربیہ کو سلامت رکھے اور دعوت توحید و سنت کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کے اعلان کی توفیق دے اور اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں پھیلانے والے پھیلا رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں جناب عالی، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے تو برا کہہ سکتے ہیں، دل سے تو برا سمجھ سکتے ہیں یہ چیز بری ہے یہ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر جناب عالی کہیں تھوڑی سی برائی ہو تو سب کو ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کو آپ جو ہے کافروں اور امریکہ اور بہت سارے یہاں چل رہے ہیں، بہت ساری ہوائیں میں مجھے سننے میں آئی ہیں، کچھ ہوائیں یہاں چلتی ہیں، بعض جیسے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بڑا پیار ہے انہیں یہودیوں اور ان کے ایجنٹوں سے، بیچارے ایک تو اپنے علم دیکھ یار کئی مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت ہو تو چلو بات کریں ہم، دسیوں مصیبتیں، بہرحال وہ مسجد زرار کی بات آئی، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا، لمبی بات ہو جائے گی، وہ مسجد زرار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاور تھا، اللہ نے اوپر سے وہی نازل کی، بتا دیا کہ اس کے اندر ایسی سازشیں ہونے والی ہیں، تم جب گزرنا تو اس مسجد کا پلان یہ ہے کہ تمہیں وہاں پڑھائیں گے نماز، تم کھڑے نہیں ہونا، وہاں چلے جانا، اور خلاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مل گئی، آپ نے بجائے وہاں جانے کے، اس میں نماز پڑھنے کے، صحابہ کو بھیجا، کہا جا کے اس کو پست کر دو، اس کو ملیا میٹ کر دو، خلاص اس کو ختم کر دو، جاؤ، اور صحابہ گئے اور اس مسجد کو مسجد زرار کہا گیا، کیوں؟ نقصان پہنچانے والی مسجد تھی، وہ نقصان پہنچانے والی چیز تھی عزیزان گرامی۔ تو کہنے کا مطلب یہ آپ کے پاس پاور ہے تو پاور سے آپ وہ کام لیجئے، نہیں ہے تو زبان سے کام لیجئے، جو برا ہے اسے برا کہیے، جو اچھا ہے اسے اچھا کہیے، یہ نہیں کہ برے لوگوں کو آپ اچھا کہیں اور اچھے لوگوں کی برائیاں کرتے پھریں۔ اسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اچھے لوگ پیدا کرو مطلب یعنی اچھے لوگوں کی اچھی تربیت کرو اور انہیں اچھائی کی طرف بلاؤ، اچھا بناؤ، اچھے شہری بناؤ، اچھا بیٹا بناؤ، اچھا شوہر بناؤ، اچھی بیوی بناؤ، اچھی بیٹی بناؤ، اچھے اولاد بناؤ، اچھے پڑوسی،
سب کو اچھائی کی، کنتم خیر امت اخرجت، اسی لیے تم خیر امت ہو۔ یہ ٹائٹل جو اچھی امت کا دیا گیا اسی لیے دیا گیا، یہ تمغہ، یہ ٹائٹل اسی لیے دیا گیا کہ تم بھلائیوں کا حکم دو۔ اب تم بھلائیوں کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکو گے، پھر یہ میڈل تم سے چھین لیا جائے گا، پھر وہ یہود و نصارہ کی طرح ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہمیں مومنانہ کردار اپنانا پڑے گا، کہ لوگوں کو ہمیں ایمان کے ان اوصاف کے ساتھ لوگوں کو اپنے زبان سے، اپنے عمل سے ہمیں دعوت دینا پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں کہیں بھی برائی دیکھو اس کو زبان سے، ہاتھ سے روکو، اگر روک سکتے ہو، نہیں تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے طاقت فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اسے برا سمجھو، دل سے اسے برا سمجھو، فتنے ہو جائیں گے، دل سے اسے برا سمجھو۔ اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو یہ دین اسلام، یہ دین دعوت ہے، یہ ایمان کی صفت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی برائی نظر آئے اس کو لوگوں کو سمجھاؤ، زبان سے سمجھاؤ، ہاتھ سے نہیں سمجھا سکتے۔ زبان، تمہارا بیٹا ہے تو تھپڑ بھی مار دو، کیا کرے گا؟ بیوی ہے غلط کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، گھر کے اندر تعویذ گنڈے پلیتے چلا رہی ہے، اس کا مشن چلا رہی ہے، یا لوگوں کی عورتوں میں جا کر کے وہ کفر پھیلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیوی کی طرح، نوح نبی تھے، آپ تو مولانا صاحب بیٹھ کر کے توحید کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، محترمہ جا کر کے کہاں کہاں شرک کے فلیتے لگا رہی ہیں، تعویذ کے پلیتے جلا رہی ہیں، کہاں تعویذ گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا کفرستان ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے۔ ان تمام، آپ تو توحید کی بات کر رہے ہو، محترمہ یہ کر رہی ہیں، اولاد کہیں ہیں، آپ کہیں، تو ان سب چیزوں جس پر آپ کی طاقت ہے انہیں آپ طاقت سے روکیں، اور جہاں نہیں طاقت، جہاں بس نہیں چلتا، وہاں کم از کم زبان تو کھولیں اللہ کے بندو کہ عزیزو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تمام سب چیزیں شرک ہیں، اور یہ بتائیں لوگوں کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ان کو بتائیں سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اللہ کی قسم، ہماری خاموشیاں ہمیں بھی برباد کریں گی، اور لوگ تو برباد ہیں ہی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی، کتنی اچھی بات سے اپنی امت کو سمجھایا کہ اے دنیا کے لوگوں، میری امت کے لوگوں سنو، اگر تم یہ فریضہ نہیں انجام دو گے، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے روکو گے نہیں، تو تمہاری مثال تو ایسی ہو جائے گی کہ جیسے مسافروں سے لدی پھندی کشتی، ناؤ دریا میں جا رہی تھی، کشتی جا رہی تھی خرامہ منزل کی طرف، اتنے میں اس کشتی کے دو طبقے تھے، دو تلے تھے، دو حصے تھے، نیچے والے طبقے والے جو تھے نیچے تھے، اوپر والے اوپر۔ اب اوپر والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی، نیچے والوں، پینے کا جو پانی تھا وہ اوپر تھا، اب نیچے والوں کو پیاس لگتی تھی یا کوئی ضرورت پڑتی تھی تو اوپر جاتے تھے، اوپر جا کر کے وہاں سے پانی لاتے تھے، لے جاتے تھے، پانی لاتے تھے، لے جاتے تھے۔ نیچے کچھ لبرل قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا تکلیف نہیں دینا چاہیے لوگوں کو، ہاں بڑے وہ تھے بیچارے، انہوں نے کہا تکلیف نہیں دینا چاہیے، ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، حالانکہ اوپر والوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، وہ پریشان ہوتے ہوں گے، صبح شام رات دن در چلے جا رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ایسا کرو، اپن اوپر نہیں جائیں گے، نیچے ہی سوراخ کر دیتے، کشتی میں نیچے سوراخ کر لیں گے اور جناب پانی لے لیں گے، خلاص پیئیں گے، کھائیں گے، عیش کے، وہ اپنے خوش، ہم اپنے ذریعے کے خوش۔ یہ ہوتے ہیں صلح کلی لوگ۔ کون ہوتے ہیں یہ؟ صلح کلی۔ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، گنگا جمنا ندی، وضو کس سے بنانا ہے؟ بولو، گنگا جمنا کے پانی سے۔ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ ہاں، پوتر جل سے پوتر وضو کر رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا غم ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، دو گلی پالیسی، صلح کل ان کو بولتے ہیں۔ اور ہماری جماعتوں کے اندر بھی کچھ ایسے صلح کل پیدا ہوئے ہیں اور ہیں، وہ ادھر کے بھی فتوے دیتے ہیں، ادھر کے بھی، پتہ نہیں کس نالائق نے ان کو فتویٰ مفتی بنا دیا۔ وہ خود بھی نالائق ہیں اور بنانے والے بھی نالائق ہیں۔
نہ جانے کس نے ان سے فتوے پوچھنے شروع کیے، مسئلے پوچھنے شروع کیے. بھئی کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا. لوگ سعودی عرب کی مثالیں انڈیا میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ فتویٰ قرآن، حالات ہوتے ہیں، ہر حالات کے اعتبار سے آدمی کو اس حساب سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. آپ وہاں کا قانون یہاں نہیں لا سکتے، لا سکتے ہیں، اور نہ یہاں کا قانون آپ وہاں لے کے جا کر کے فٹ کر سکتے ہیں. ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں. مسلمانوں کے اقلیات، مسلم اقلیت جو ہماری کمیونٹی کم ہے، ہم جو ہے تعداد میں کم ہیں، ہماری کچھ حالت الگ، ہمارے کچھ مخصوص مسائل ہیں. وہاں خالص مسلم کنٹری، وہاں کے کچھ مخصوص مسائل ہیں. وہاں کے جو حالات ہیں وہ یہاں کے حالات نہیں ہو سکتے، یہاں کے جو وہاں نہیں ہو سکتے. تو ہر جگہ ہمیں رہنے سہنے کا اسلام کے اندر باقاعدہ ضابطہ موجود ہے، اصول موجود ہے. ہمیں انہی اصولوں کو پڑھنا پڑے گا اور اسی حساب سے رہنا پڑے گا. تو جناب علی، اوپر والوں نے کہا کہ نیچے والوں نے کہا یہیں سوراخ کر کے یہیں ہم پانی لے لیتے ہیں اور ہم ان کو تکلیف نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے کو اگر اوپر والوں نے آ کر کے نہیں روکا، اوپر والوں نے ان کے ہاتھ نہ پکڑے، اوپر والوں نے اس کے نقصانات ان کے سامنے نہ بیان کیے، اوپر والے کھڑے نہ ہوئے روکنے کے لیے، جس بھی اعتبار سے سمجھانے کے لیے، کسی بھی طرح سے ان کو روکنے کے لیے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تو ڈوبیں گے ہی نیچے والے، وہ اوپر والے بھی. آج ہمارا وہی حال ہے عزیزان محترم، کہ ہم خود ڈوب رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبو رہے ہیں. ہماری کوئی عزت و آبرو نہیں اور دوسروں کی بھی کیا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، اس مومن کی صفت ہے، یہ مومن کے اوصاف میں سے بنیادی وصف ہے کہ آپ حاملین کتاب و سنت ہیں. آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو صرف غیروں تک نہیں، پہلے اپنوں تک پہنچاؤ، ان تک بھی پہنچا لو، اور غیروں تک بھی پہنچانا پڑے گا. آپ کو نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو پہنچانا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے کہ جہاں دل میں آیا وہیں کہیں کا اینٹ کہیں کا توڑا لا کر کے آپ نے وہاں درگاہ بنا لیا، مزار بنا لیا، پوج لیا اور کہہ لیا بس جو ہے جناب علی ہم سچے پکے مسلمان ہیں. یہ آپ کو بتانا پڑے گا، یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا، یہ آپ کو سکھانا پڑے گا. یہ آپ کی بیٹیوں کو، بچیوں کو مدرسے قائم کرنے پڑیں گے. اس کے لیے تعلیم گاہیں قائم کرنا پڑیں گی، اسکولز قائم کرنا پڑیں گے، ادارے قائم کرنا پڑیں گے، اور یہ اپنی مال و دولت کی، اپنے وقت کی قربانی دینا پڑے گی. ورنہ یاد رکھو یہ باولے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کر بیٹھیں گے، اور واللہ بتلا رہا ہوں قرآن و سنت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، کیونکہ ہم ہیں ہی ایک تو تھوڑے سے اس ملک کے اندر، وہ تھوڑے بھی غیر تو غیر ہمیں مٹانے کے لیے اپنے ہی کھڑے ہوئے ہیں. کلمہ پڑھنے والے، ان کو ہم سمجھائیں، ان کو ہم بجھائیں. اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ انہی کھلے عام کی بات دیکھیں، کھلے عام جو باتیں ہوتی ہیں، کھلی جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر بتایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کا مطلب عرب سمجھتے تھے، ابو جہل سمجھتا تھا. آج کا مولوی نہیں سمجھ رہا لا الہ الا اللہ کا معنی. منبر کا حامل ہے، محراب میں کھڑا ہوتا ہے، اسٹیجز سے جاتا ہے، اس کے نام کے آگے ایک ایک میٹروں کے دم چھلے لگائے جاتے ہیں، القاب و آداب کے، لگتا ہے جسے جیتے جی جنتی ہے یہ. استغفر اللہ. اسے نہیں پتا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ابو جہل کو پتا تھا، ابو جہل کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ابو لہب کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ اس کو پتا تھا. اسی لیے ابو جہل نے کہا تھا، جسے قرآن نے اس کی بات کو نوٹ کیا ہے کلام اللہ کے اندر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس نے کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ارے اس نے تو تمام معبودوں کو ایک معبود قرار دے دیا. یہ کیا، تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کی طرف یہ تو بلا رہا ہے. مطلب یہ تھا
کہ وہ اپنے بتوں کے ساتھ جو جو حرکتیں کرتے تھے، نظر کرنا، نیاز کرنا، مصیبتوں میں بلانا، فعال نکالنا، انہی کے ذریعے سے ان کے سامنے نذرانے پیش کرنا، ان کے سامنے جناب جانور ذبح کرنا، یہ سب وہ کرتے تھے نا. اس کے طواف کرنا، اس کو چومنا، اس کو چاٹنا، وہ سب کرتے تھے. بلکہ آج کل کے زمانے کے لوگ تو اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں، دھل دھل کے بھی پیتے ہیں. ہاں جناب علی، دھل دھل کے بھی پیتے ہیں. بڑی عجیب بات یاد آ گئی مجھے، دھل دھل کے پینے پر. میں نے بھی پیا ہے، اللہ معاف فرمائے. ایک اور بات یاد آئی کہ کچھ لوگ دودھ سے دھلتے ہیں لیکن وہ پیتے نہیں ہیں، وہ بہا دیتے ہیں. دودھ کو دھلتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، وہ نالیوں کے راستے سے، ان کے راستے نالیوں میں چلا جاتا ہے، گٹر میں چلا جاتا ہے. یہ پیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، وہ بہا دیتا ہے. دھلتا ہے، پیتا نہیں. وہ دودھ کو وہاں بہاتا ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے، اس دودھ کو نکال کے اس کو دھل کے وہاں بہا دیتا ہے، نالیوں میں چلا جاتا ہے، گٹر میں چلا جاتا ہے. البتہ اس کے منہ پیتا ہے. یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے. اللہ کی مرضی ہے بھائی، جس کو چاہے دودھ پلائے. کسی کا مقدر ہے دودھ پینا، کسی کا مقدر ہے منہ پینا. اس میں ہمارا کوئی فیصلہ تو نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں. سمجھ کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے بھائی. مقدر کی بات ہے کہ نہیں؟ اب آپ لوگوں کے تھوڑی بڑی سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں اور وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن میں ایک واقعہ بتا دوں آپ کو. کہاں ہے واقعہ، لطیفہ ہے سمجھنے کے لیے. وقت کی بات ہے، پاور کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. صاحب نے کہیں اپنی بیٹی بیاہی تھی، بہت دنوں کے بعد میں دونوں سمدھی کو ملنے کی خواہش ہوئی، تو وہ لڑکی والے صاحب جو تھے وہ دولہے کے گھر آئے. لڑکے باپ سمدھی ملے، آپس میں گفتگو ہی. پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنے لڑکے کے باپ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں بہت بڑا کام کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں اصل میں یہاں سے یہ جو ٹرین جا رہی ہے نا، یہاں جو بھی ٹرین میں چاہوں، جب چاہوں روک دوں، جب چاہوں جانے دوں. میرا اتنا بڑا پاور ہے، میرا پاور ہی. کہا یہاں سے تو راجدھانی بھی جاتی ہے. بولے جانے دو، میں چاہوں تو روک دوں. کہا اچھا، اتنا راجدھانی تو چلتی ہے تو کہیں نہیں رکتی. وہ تو کہنے کہ میں چاہوں تو روک دوں گا، میرا پاور اتنا ہے. اب یہ نہیں کہا اس نے کہ میں پیٹوان ہوں یا کیا ہوں. تو اس نے سوچا یہ بڑی ہلکی بات ہے. تو کہا میں چاہوں تو روک دوں. کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں راجدھانی آنے والی ہے، اگر آپ کو یہ منظر دیکھنا ہے تو چلیے، میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، میں روک دیتا ہوں. چنانچہ جو پیٹوان تھا وہ گیا اور اس نے بجائے ہری جھنڈی دکھانے کے اس نے کیا کری، لال جھنڈی دکھانا شروع کی. اور راجدھانی ادھر سے پنگھاڑتی اور پتھروں کو اڑاتے پھراتے دھوم دھڑکے سے آ رہی تھی. اب اس نے دیکھا لال جھنڈی تو وہ بیچارہ برک مارتے آخری گارڈ کا ڈبہ اس کے پاس آ کے رکا. آگے نکل کے گارڈ کا ڈبہ جو پیچھے ہوتا ہے وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کے رکا. وہ گارڈ اترا، اس نے کہا کیا بات ہے بھائی، آگے کچھ پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے؟ کہا نہیں کوئی مشکل نہیں. کہا کچھ حادثہ ہوا؟ کہا نہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا. کہا کوئی مطلب سڑک وڑک بریک ہو گئی کیا، روڈ یہ پائپ کیا کہتے ہیں اس کو، پٹریاں کچھ ہٹ گئیں؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں. تو کہا میں روکا کیوں؟ کہا میری مرضی. کہا میری مرضی. کہا میں ایسی مرضی. نکالا جوتا، 10 جوتے مارے سمدھی کے سامنے. اس سمدھی کو 10 جوتے پڑے، 10 جوتے مارے. کہا دکھا ہری جھنڈی. تو اس نے ہری جھنڈی دکھائی. پھر وہ جا کے بیٹھا اور چلے. اب یہ جو لڑکی والا تھا بیچارہ سمدھی، جس نے کہا تھا مطلب پوچھا تھا، جس کو منظر دکھانے کے لیے لے کے گیا، اس نے کہا صاحب یہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی. کہا بے عزتی کی کیا بات ہے؟ کہا بھائی اتنی بڑی بے عزتی ہوگی بھائی، اس نے جوتے نکال کر کے آپ کو 10 جوتے مارے. کہا اس میں یہ کون سی بات رہی، پاور کی بات ہے. میرا پاور تھا میں نے ٹرین روک دیا، اس کا پاور تھا جوتا مارنے کا، اس نے جوتا مار دیا. پاور کی بات ہے صاحب، بے عزتی کی کون سی بات ہے. تو آج ہمارے ہاں بھی یہی چل رہا ہے صاحب کہ صاحب تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ مقدر کی بات ہے. کوئی کچھ کھاتا ہے کچھ پیتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے پیتا ہے،
کوئی گوبر نصیب ہے کسی کے نصیب میں، کسی کے نصیب میں موت ہے، کسی کے نصیب میں دودھ ہیں، گوشت ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ مقدر کی بات ہے۔ دنیا ہی میں فیصلے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان عطا فرمائے اور ایمان کا سب سے پکا اور سچا داعی بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اسلام کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، سب کو اسلام کی شیتل چھایا نصیب فرمائے، سب کو مومن مسلمان بنائے، اور سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا متبع فرمانبردار بنائے۔ حکومت والے ہوں یا غیر حکومت والے ہوں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ سب کو مومن بنا، مسلم بنا، سب کو اسلام کی شیتل چھاؤں میں جگہ عطا فرما، اور سب کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہمارے لیے ہماری دعائیں سب کے لیے ہیں، کسی سے ہمیں کوئی گلہ یا کسی سے ہمیں شکوہ نہیں، بلکہ ہم تو اپنے مقدر ہی کو روتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں ہی کو کوستے ہیں کہ تمہاری غلطیاں ہیں کہ تم اس رحمت کو، اس اللہ کی برکت کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ اللہ نے جو تمہیں عطا فرمانی ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میری ماں بہنوں تم بھی سن رہی ہو، بہت سارے سر پھرے ادھر ادھر ایجنڈے گھما رہے ہیں، بنگلہ زبان میں، ہندی زبان میں، انگلش زبان میں، اور یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسلام ایسا، مسلمانوں کی بیویاں چار دیواری میں پیک ہیں، برقعوں کے اندر بند ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہیں، یہ مصیبت وہ مصیبت۔ یہ ان کی بہن بیٹیوں کو دیکھو کتنا کھلا گھوم رہی ہیں ساڑھنیوں کی طرح، دیکھو ان کو، یہی عزت اور یہی آبرو ہے، اسی کو عزت اور آبرو کہتے ہیں۔ مسلمان نے، اسلام نے عورت کو جو رتبہ جو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ خود امیر المومنین بلکہ سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی ذلت تھی عورتوں کے لیے، کتنی رسوائیاں تھیں، اور کس قدر عورتیں ذلیل رسوا معاشرے اور سماج کے اندر سمجھی جاتی تھیں۔ اللہ اکبر، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ کے نبی آئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پیالے میں دودھ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ایک بیوی کو عطا فرمایا، اور وہ جو ہماری مائیں ہیں، اللہ نے قرآن میں جن کو ہماری مائیں قرار دیا ہے کہ امہات المومنین ہیں، پھر انہوں نے جہاں سے پیا تھا، جس جگہ سے ان محترمہ نے پیا تھا، ہماری ماں نے پیا تھا، وہیں سے خود نبوت نے اپنے ہونٹ لگائے اور وہیں سے پیے، پھر دوسری کو دیا، انہوں نے جہاں سے پیا وہیں ہونٹ لگا کر کے خود آپ نے پیا، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو دیا، اور انہوں نے جہاں جہاں اپنے ہونٹ لگائے وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگا کر کے پیے، اور یہ دنیا والوں کو درس دیا، قیامت تک آنے والے اپنی امت کو یہ درس دے کے گئے کہ دیکھو یہ ہے رتبہ اور یہ ہے مقام عورت کا، جسے دنیا چڑیل سمجھ رہی تھی، جسے دنیا ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں ڈھکیلی ہوئی تھی، جسے دنیا جسے ذلت کا رسوائی کا سبب سمجھتی تھی، جسے دنیا پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد سانس لینا اس کے لیے دوبھر کیے ہوئے تھی، اور اس کا گلا گھونٹ دیتی تھی، اسے زندہ جا کے قبر میں گڈھے میں دفنا دیا کرتی تھی۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے درس دیا کہ عورت دفنانے کے لیے نہیں ہے، عورت جو ہے یہ جناب علی ذلت و رسوائی کی علامت نہیں ہے، عورت تو عزت اور عرفان کی دولت ہے۔ عورت اس دنیا کا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ عورت اس دنیا کی کائنات کی رنگ ہے، اس کی خوشبو ہے، چمپا ہے، چمیلی ہے، عورت اس کائنات کو آباد کرنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ عورت ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، ازواجن تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اس سے سکون قلب حاصل ہو، تاکہ اس سے سکون دل حاصل،
عورت سکون دل کا ذریعہ ہے، عورت دلوں کے اطمینان کا سکون کا گہوارہ ہے، عورت کسی شکل میں بیٹی ہے تو کسی شکل میں ماں ہے تو کسی شکل میں بیوی ہے، کسی شکل میں بہن ہے۔ عورت مختلف شکل و صورتوں میں اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو وہ جناب علی مہکاتی ہے، اور وہاں اپنے پیار اور اپنی محبت کی برکھا مختلف انداز میں بہکاتی ہے۔ اسے لینے کے لیے 50 لوگ جاتے ہیں، ایک عورت کو بیاہنے کے لیے 50 لوگ جا کے لے کے آتے ہیں۔ یہ عورت کی عزت اور تقریب ہی تو ہے کہ جناب علی اس کے لیے گواہان مقرر ہوں، اس کے لیے باپ کی سرپرستی موجود ہے، اس کے لیے دولہے کا قبول کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اگر وہ جواب نہ دے تو دولہا قبیلتوں کی تسبیح پڑھتا رہے، پھر بھی وہ اس کی بیوی ہو سکتی؟ ہاں، یہ اس کی ایک صاحبزاد، ایک محترمہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہنچی، کہنے کی اللہ کے نبی، میرے ماں باپ میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں پسند کرتی ہوں، میں نہیں کرنا چاہتی، تو کیا میں اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا انکار کر سکتی ہوں کہ میں نہیں پسند کرتی ہوں، میں نہیں کرنا چاہ رہی؟ کیا مجھے یہ حق حاصل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ حق تم کو اللہ نے دیا ہے، کون اس حق کو تم سے روک سکتا ہے؟ اس حق کو تمہیں اللہ نے دیا ہے کہ تم جب تک ہاں نہیں کرو گی، جب تک کوئی بندہ تمہاری شادی زبردستی کر سکتا، تو یہ حق تم سے کون چھینے گا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرا حق ہے۔ بولے ہاں تمہارا حق ہے۔ تو کہنے لگی پھر تو میں اپنے ماں باپ جیسا کہہ رہے ہیں اپنے چچیرے بھائی ہی سے شادی کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو تم نے کہا میں کروں گی نہیں، اور ابھی کہہ رہی ہو کہ کروں گی۔ کہنے لگے میں نے صرف اس لیے یہ بات کہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہمارا کوئی حق رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی۔ اب یہ پتہ جب چل گیا کہ میرا حق ہے کہ میں انکار کر سکتی ہوں، تو مجھے اب خلاص میں یہی معلوم کرنا تھا۔ تو یہ تعلیم ہے ہماری ماؤں بہنوں، یہ حق اللہ نے تم کو دیا، ورنہ اسی کائنات کے اندر، بلکہ اسی بھارت کی دھرتی پر آنکھ اٹھا کے دیکھو، جو تمہارے طلاق اور نکاح کے فیصلے پارلیمنٹوں میں کرتے ہیں، ان کا حشر یہ ہے کہ باپ کنیا دان کرتا ہے اور کہتا ہے کنیا دان دے رہے ہیں۔ مسلمان اپنی بیٹیوں کو دان دکشنا نہیں دیتا۔ مسلمان سوچتا ہے، وہ کہتا ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی میں نے انسان کے ساتھ میں نے تجھے بیاہا ہے، کل کو تیرے گھر پر اگر یہ تجھے حیوان نظر آئے، تم اپنے باپ کے گھر واپس آ جانا، اس حیوان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔ اسلام لوگوں نے کیا بنایا، جو تمہارے مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں پارلیمنٹوں میں، عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور بعض اوپن، اب ان کو میں کیا کہوں، وہ بھی نام کیے ہیں۔ اب بات تو یہ نا، برقع پہننے والی ہر ایک کا ہمارا احترام ہوتا ہے، بھلے برقعے کے اندر طوائف گھوم رہی ہو تو ہم تو عزت تو کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا لیبل لگائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہم کو کیا معلوم برقعے کے اندر کیا ہے، لیکن ایسے برقع پوش پہنچ کر کے تصویر بھاتی ہیں، ہمارے شوہر نے یہ کر دیا، ہمارے شوہر نے وہ کر دیا، ہمارے شوہر نے ہمیں طلاق، تین طلاق، تین حلالے 14 دنیا بھر، اور اس میں کچھ صداقت بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ غلط ہو۔ فلمیں بنائی گئی ہیں جناب علی، بنا کر کے بدنام کیا گیا اسلام کو، مسلمانوں کو بدنامیوں، اور ہم خود بدنامی کا سبب بنے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا جناب۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت، جو رتبہ اور جو مقام، یہ جو رو رہے ہیں ان کا حال کیا ہے کہ جب بیٹی بیاہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی کنیا دان دے رہے ہیں۔ آؤ کون ہے کنیا دان کرنے والا؟ باپ آتا ہے یا باپ نہیں ہے تو بھائی آتا ہے، چھوٹا آتا ہے، بڑا، جو بھی، وہ کنیا دان کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی یا میری بہنا اب یہ ڈولی جا رہی ہے شوہر کے گھر، اب وہاں سے ارتھی ہی تیری اٹھنی چاہیے واپس، اب ادھر تمہیں کوئی جگہ نہیں ہے، اب جاؤ ادھری سے، وہیں سے چلی جانا۔ اور چلی کہاں جانا؟ اگر جوانی میں شوہر مر گیا محترم تو جاؤ اسی کے چکھے پر بیٹھ کر، اسی کی چتا پر بیٹھ کر تم بھی اپنی جوانی کو، اپنے جوانی نہیں جان کو تیاگ دو، یہ ہے سجی ہو جاؤ۔ یہ ہے پرمپرا ہمارے بھارت کی ہے۔ یہ اور بات ہے، قانون کا ڈنڈا ہے۔ ابھی اللہ اندرا گاندھی کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کی وہ مستحق ہے، اس نے یہ قانون بنایا، ستی وتی کا رسم چھوڑو، کچھ نہیں ستی وتی، لیکن آج بھی بھارت کے اندر ستی
کی رسم ہوتی ہے بعض علاقوں میں، کیونکہ یہ بہت بڑا سماج کے اوپر دنیا کا تماچا ہے اس سماج کے اوپر کہ اس جاگرتا کے دور میں، سائنس کے دور میں، جب آپ چندرگیان کو اوپر بھیج رہے ہیں یہ حال ہو رہا ہے۔ پستی کا یہ عالم ہے کہ گوبر کھا رہے ہو یار، چاند پہ پہنچ کے بھی پیشاب پی رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کون سے عقل کی اور کون سے دماغ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سے قانون وہ چلے ہیں اسلام کے اوپر جناب علی مگرمچھ کے آنسو بہانے کی؟ مسلمانوں، ہمارے اندر بھی ایسے کچھ عناصر موجود ہیں کہ دال میں نمک تیز ہو گیا، مرچی تیز ہوگی، طلاق طلاق طلاق۔ ابے تیری لونڈی ہے وہ، غلام ہے، بانڈی کون ہے وہ؟ اس کی عزت ہی نہیں تمہاری نظر میں۔ جاؤ، تمہیں بھی میری ماں بہنیں غور سے سن رہی ہیں، تمہیں بھی یہ حق حاصل اسلام نے دیا ہے، مومنوں کو مومنہ کو بھی یہ حاصل دیا ہے، کوئی فرق نہیں مومن اور مومنہ کے اندر ہے، چند چیزوں کے سوا کوئی فرق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں، کوئی فرق نہیں۔ اگر عورتوں کو یہ کہا ہے کہ طلاق تم دے سکتے ہو، تمہیں حق ہے طلاق دینے کے، جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں قرآن کے اندر اس کے مطابق تم کو طلاق دینا ہے، تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ وہیں پر قرآن نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ عورت کسی وجہ سے اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے، اس کے معاملات کے حساب سے، اس کے ازدواجی زندگی کے حساب سے، اس کی معاشرت کے حساب سے، اس کے معاش کے حساب سے، اس کے بد اخلاقی کے حساب سے، بے نمازی بدعقیدے کے حساب سے، چور چماری کی وجہ سے، مشکل ترین چیزوں میں وہ اس کو مارنے پیٹنے کی وجہ سے اگر وہ تنگ ہو رہی ہے تو اسے سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس عورت کو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ حکومت وقت کے پاس پہنچ کر یا قاضی کے پاس پہنچ کر یا اپنے ماں باپ کا حوالہ لے کر وہ جناب علی اس سے خلا لے لے، اسے بھی شوہر کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ جا، تو ہمیں کیا چھوڑے گا، تجھے پہلے ہی ہم تجھے الوداع کہتے ہیں، حق حاصل ہے۔ یاد رکھو، گھٹ گھٹ کے مرنا اس دنیا کے اندر ایک دن جانا ہے اللہ تعالیٰ کیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بے نمازی شوہر کا بوجھ عورت نہیں اٹھائے گی۔ تمہیں بھی حق حاصل ہے کہ بے نمازی کے اگر تم سمجھانے کے باوجود بھی تمہارا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو چھوڑ کر کے تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، اپنے بھائی بہنوں کے پاس چلی جاؤ۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کو سمجھائے بجھائے، اسے نماز سکھائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو تم اسے طلاق دے دو، کیونکہ منحوس عورت ہے۔ جیسے وہ منحوس مرد ہے ایسے یہ منحوس عورت ہے، یہ گھر میں رہے گی، مصیبت رہے گی، فتنہ رہے گی، نکالو اس کو۔ الخبیثون للخبیثات، خبیث لوگ خبیث عورتوں کے لیے ہیں، نیک لوگ نیک عورتوں کے لیے، والمؤمنون للمؤمنات، مومن مرد مومن عورتوں کے، مومنہ عورتوں کے لیے۔ تو عزیزان میں گرامی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جس حساب سے ایمان کو سمجھا ہے وہ حساب نہیں ہے کہ آپ اپنے منمانی جیسے ایمان رکھیں جس انداز سے چاہیں۔ تین طبقے، مسلمان کے، مومن کے اور احسان جس کو متقی کہتے ہیں اس کے۔ متقی ہونے کی علامت یہ ہے، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا وہاں کیا، اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہر خطبے میں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ تو ایمان کے ساتھ تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی، اور متقی بن جاؤ، صحیح مومن بن جاؤ۔ مومن کے جو صحیح اوصاف ہیں ان کو اپنا لو، تو پھر کیا ہوگا، للمتقین ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اللہ اکبر، یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ مومنوں کے لیے مفازہ کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ جس طرف بھی اللہ کہے گا چل نکل، یہ تیری جنت ہے، تا حد نظر جدھر بھی نظر ڈالے گا ادھر تمہیں باغ ہی باغ نظر آئے۔ کچھ منحوسے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے، مذاق اڑاتے ہیں جنت کا، ہے کہ نہیں؟ 72 حوریں
کیا؟ ہاں ان کو بڑی چڑ لگ رہی ہے۔ ہم نے کہا کب کس نے کہا 72 حوریں بیٹا؟ اب 72 حوریں، حوروں کا تذکرہ ہے حدیث میں، تم نے پتہ نہیں کہاں سے 72 73 74 جوڑ لیے۔ اور تمہارے یہاں اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، دوسروں کے اوپر کیچڑ اٹھانا تمہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تمہارے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں وہ دیکھو تب پتہ چلے گا۔ لیکن نہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تمہیں کبھی بددل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ سونے چاندی تمہاری ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جان سے بھی زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس سے تمہارے ایمان سے حسد ہے، ان کو بغض ہے، ان کو کینہ ہے، ان کو کپٹ ہے۔ مومنانہ زندگی گزارو۔ مومن کے اوصاف بہت زیادہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ مومن کے بہت سارے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کن کن اوصاف کا ذکر کروں؟ 1 2 3 4 اوصاف اگر میں ذکر کروں، سب سے پہلا وصف تو یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ مشرک، جیسے رات کا الٹا دن اور دن کا الٹا رات، ایسے ہی ایمان کا الٹا شرک اور شرک کا الٹا ایمان۔ دل میں جب صحیح ایمان آتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر ایک بات آتی ہے شبہ کی۔ لوگ، شیطان نے ان کو بڑے عجیب و غریب سے گھمایا ہوا ہے، ایک سے ایک شبہ پیدا کر دیتے۔ کہتے جب ایمان آ گیا تو شرک کہاں آئے گا؟ جب ہم مومن ہو گئے تو مشرک کہاں رہے گا؟ ہم مشرک کیا بن سکتے؟ کوئی مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، یعنی خود ہی شہادت دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیٹھے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی فلانا مومن آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا اب مسلم۔ پھر انہوں نے کہا کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مومن ہے، کہا یہ مسلمان نے اب مسلم، کیا مسلم نہیں ہے؟ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی کہ تم ایمان کی گواہی کیسے دے رہے ہو؟ زیادہ سے زیادہ اسے تم مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن وہ مومن ہے اس کی گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ تو علم صرف اللہ کو ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں مومن۔ کیونکہ بہت سارے منافقین بھی تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، منافقین بھی تھے۔ اور میں منافقوں کی بات بتاؤں محترم، ایسے منافق تھے کہ منبر رسول پر اللہ کے نبی بیٹھتے تو اللہ کے نبی ابھی خطبہ نہیں دیتے، وہ ان سے پہلے ایک منافق جو سردار تھا منافقوں کا، وہ کھڑا ہوتا اور کہتا یا ایھا الناس آمنوا برسول اللہ وہذا رسول اللہ، اے لوگو رسول اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اسمعوا سنو واطیعوہ اور ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ھذا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں دل محسوس کے رہ جاتا تھا کہ اتنا بڑا خبیث ہے یہ، ہم جانتے ہیں۔ بھئی کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے؟ جانتے تھے۔ کہتے دل محسوس کے رہ جاتا تھا، یہ نبی سے پہلے کھڑے ہو کر کے، ابھی نبی خطبہ دیں گے اس سے پہلے کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دے رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ رسول اللہ ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول۔ لیکن اب اللہ کے نبی نہیں بولتے تھے، چپ رہتے تھے، تو ہم بھی چپ رہتے تھے، ابھی کیا بولنا۔ کہا جب غزوہ احد ہوئی اور غزوہ احد کے اندر یہ کئی سو مسلمانوں کو بہکا پھسلا کر 3000 لوگوں کو پلٹا لے گیا، 3000 فوجیوں کو کیا کرا اس نے؟ کون تھا معلوم ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار۔ ہاں 300 لوگوں کو بہلا اور پھسلا کر کے لے کے واپس آ گیا۔ اس کے بعد غزوہ ختم ہوا، جنگوں ختم ہوئی، اب جمعے کا دن آیا اور کہا جب اللہ کے نبی منبر پر آئے اور جیسے ہی آپ بیٹھے اور یہ کھڑا ہوا، ویسے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں اچھل کے جا کے میں نے کہربان پر کہا کہ خلاص اب ختم،
اب تیری منافقت ظاہر ہو گئی، پتہ چل گیا تو مومن نہیں، مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کر تو کفر پھیلا رہا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، ابھی اللہ کے نبی بھی کچھ نہیں بولے، چپ چاپ ہی تھے، لیکن اللہ اکبر، یہ غیرت ہوتی ہے، یہ نصیب بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اپنے عالم کو پٹتے ہوئے دیکھنے والے بے غیرت و بے حیا ہوتے ہیں، انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اپنے قائد کو، اپنے رہنما کو بچانے کے لیے جان کی بازیاں بھی لگا دیتے ہیں لوگ۔ ہمارے اندر ایسے بھی بزدل تھوڑ دلے موجود ہیں کہ یہ ان کے اندر جرت نہیں پیدا ہوتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اچھل گئے اور جا کے گریبان پکڑا، کہا بیٹھ، اب تجھے ہم پہچان چکے ہیں کہ تو کون ہے اور تو مومن ہے کہ تو منافق، اب تجھے ہم نبی کے پاس بولنے نہیں دیں گے۔ اس دن کے بعد سے کبھی وہ بندہ اٹھ نہیں سکا، نہیں کھڑا ہوا، اس کے بعد وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ اب مسلم، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ مومن ہے کیا نہیں ہے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے منافق ہو، ہماری سبوں میں بیٹھا ہو، بہت سارے منافقین ہیں جو کفار سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ وہی پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ منافق صلح کل، تو بھی خوش ہم بھی خوش ہیں، سب کی اپنی اپنی دال روٹی چلاتے رہو، اپنا کام نکلتا رہے، بس چلو ختم۔ ایسے نہیں ہوتا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ جناب علی، ایمان اس کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، پکا ایمان لاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کہ اللہ کے سامنے بھی کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یا غوث اعظم یا خواجہ یا فلاں پیر پیرا ہرو بھی چلاؤ، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں بھی پکارے اٹھتے بیٹھتے، مثال کے طور پر کبھی کہے ببلو کے ڈبلو کے ابا، لیکن اگر 2-4 مرتبہ پڑوسی کے ابا کو پکار لے، اپنے پڑوسی کو، اے فرحان کے ابا، معذرت کے ساتھ اگر کسی کا نام فرحان ہوگا، اس کی بیوی فرحان کی بیوی ہوگی تو معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم، 2 دفعہ، 1 دفعہ فرحان سنے گا، 3 دفعہ سنے، 4تھی دفعہ تو کہے گا خلاص مجھے لگ رہا ہے تیرا ٹانکا کہیں غلط بھیڑا ہوا ہے، اب نکل ادھر سے، ہے کہ نہیں؟ بولو، صرف پکارا ہے اس نے تو یہ قیامت ٹوٹی ہے۔ وہ رب جو غیرت مندوں سے بھی بڑا غیرت مند ہے، تم صبح شام اس کو چھوڑ کر اس کے نہ جانے کون ہیں کن کن کو تم پکار رہے ہو ہیں؟ ارے ان کے اللہ کے محبوب کیوں نہ ہو؟ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑے محبوب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کو بھی پکارو تو بھی یہ شرک باللہ ہے، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومن ہو گیا تو مشرک کیسے ہوگا وہ؟ ہم نے کہا سورہ یوسف پڑھو، پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلٌ مِّنْ أُمَّتِي، قیامت اس وقت تک نہیں برپا ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ مشرکوں سے مل کر کے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دے، اوثان کی پرستش نہ شروع کر دے، اس وقت تک قیامت قائم۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس لیے یہ نہ سوچو کہ خلاص اب تو ہم نے نکاح ہو گیا اب دروازے کھول دیے، شوہر کے علاوہ کوئی بھی آئے جائے، خلاص نکاح تو فرحان کے ساتھ ہوا ہی ہے، اب کون مائی کا لال ٹوک سکتا ہے؟ نکاح میں فلاں کی بیوی ہوں بھائی، چلے گا ایسا؟ بولو اللہ اکبر۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے؟ دل کا اذن قسمت یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ مومن جو ہوتا ہے، یہ پہلا وصف ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ مشرک نہیں ہونا چاہیے، اور شرک سے توبہ۔ شرک کیا ہے یہ بھی سمجھو،
اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں. اما چوری نہ کرو، چماری نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، غیبت نہ، یہ تو سب بتاتے ہیں، کسی بھی دھرم میں ہی، ہر دھرم میں ہے یہ کرسچنالٹی میں بھی ہے، یہودیزم میں بھی ہے، بدھسٹ میں بھی ہے، جینیزم میں بھی ہے، ہر جگہ ہے یہ. زنا نہ کرو، بلاತ್ಕಾರ مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. آپ کہو گے یہ اوصاف سننے ہو تو جاؤ لال پیلی کتاب والے سناتے ہیں. وہ وصف لو جو مائی کا لال کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بتانے کے لیے، وہ صرف ہم جیسے فقیروں کا شیوا رہا ہے، وہ صرف اہل حدیثوں کا طر امتیاز رہا ہے، وہ صرف اہل حدیثوں کا طر امتیاز رہا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ صرف مومن وہ ہوتا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید وہ ہوتا ہے. وقالت اليهود والنصارى كونوا کیا ہے؟ وقالت اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. یہودی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. ہے کیا جوتا مارا گیا ہے، کیا چپل مارا گیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ جنت میں پا جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ ہدایت میں پا جاؤ. اللہ فرماتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی آپ کہہ دو نہ یہودی بننے سے نجات ملے گی نہ نصرانی بننے سے. ارے اگر نجات چاہتے ہو تو ملت ابراہیمی پہ آؤ. ملت ابراہیمی کی خصوصیت کیا ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ ہے مومن کا راستہ. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ ہے منہج، یہ ہے وے آف جنت کی طرف جانے کا راستہ. کہ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت ظاہر ہونے کے بعد. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت مطلب تعلیم، علم. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت اور سب سے بہترین تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ، اس کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر مومنوں کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا. مومنوں کا جو راستہ ہے، یاد رکھو میں ایک اشارہ دینا چاہ رہا ہوں سمجھداروں، عقل مندوں، سمجھدار ہیں آپ الحمدللہ، سمجھ جائیں گے کیونکہ جمعہ کا خطبہ بھی اردو ہی میں ہوتا ہے. وہ جن مسجدوں میں بیچاروں کے عربی ہوتا ہے ان کی سمجھ، جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو امام نیچے بولتا ہے، اور جب سچی بات بولنا ہوتی ہے تو ممبر پہ عربی میں بول کے چلا جاتا ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا بولا کیا نہیں بولا. لیکن الحمدللہ یہاں جھوٹ اور سچ کوئی، یہاں سب سچی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ممبر رسول پہ جنگے کی چوٹ پہ ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے اہل حدیثوں. تو میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے راستوں کو کے علاوہ کوئی اور راستہ. یہ مومنین کون ہیں؟ صحابہ کا راستہ. کس کا؟ صحابہ کا راستہ. آج بہت سارے بد نصیبے اپنے آپ کو بڑے بڑے مومن کہتے ہیں، چیختے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں، بڑے بڑے. اور ہمارے اپنے نوجوان بیچارے، ان کو علماء حضرات سے درخواست، ان کو ذرا سمجھاؤ، ان کو صلح کل نہ بناؤ. میں نے سنا بعض مولوی کلکتے میں آ کے کہتے ہیں جی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، پڑھ لو. ہم نے کہا تو اپنی بہن کو بیاہ دے جس کے پیچھے نماز کو حلال کر رہا ہے. بیاہے گا وہ؟ بولو. بس کسی خبر پرست کو دے دے اپنی بہن، دے گا. ایمانداری سے بولو دے گا، یہ جانتے ہوئے بھی یہ کی خبر پرست ہے. تو نے اللہ کی دربار میں سجدہ اور نماز کو اپنی بیوی، اپنی بہن اور بیٹی سے بھی ذلیل سمجھا ہوا ہے. یہ جانتا ہے کہ یہاں شرک ہو رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس مسجد میں قبر ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ مشرک ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر حجت قائم ہے، اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے نماز کی بات کر رہا ہے. جانتا ہے یہ بدعقیدہ، اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے.
ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فتوے دینے کے لیے تو بہت سارے آ جاتے ہیں ایسے منحوس ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کون سے دین کی تبلیغ تم کر رہے ہو؟ کون سے اسلام کی بات تم کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد رشید امام مجاہد جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے شاگرد آخری وقت میں ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے، ایک مسجد میں گئے، وہ مسجد میں مؤذن کھڑا ہو گیا، الصلاۃ 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 پکار رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد سے پوچھا نماز اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا اذان تو ہو گئی۔ تو کہا پھر یہ کیا الصلاۃ الصلاۃ پکار رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی چلا ہے نا، اذان کے بعد بھی الصلاۃ والسلام علیک یا چلتا ہے، نہیں چلتا ہے؟ کلکتہ میں کہ نہیں چلتا ہے؟ اذان سے پہلے بھی اللہم صلی علی سیدنا جو بنا ہے وہ میڈ ان انڈیا درود۔ ہمارے یہاں میں نے سنا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب درود ہی تو پڑھتے ہیں تو پڑھ لینے دو، کیا حرج ہے؟ ہم نے کہا بہت سارے جوتے پڑیں گے اگر یہ فتویٰ تم نے دیا، اور تم کہاں تک پہنچو گے جوتا کھاتے کھاتے؟ مجھ سے پنگا مت لو، اگر میں فٹ کروں گا تو پھر تو بہت کچھ ہو جائے گا، تم وہاں بھی درود کیا دعا ہی بھول جاؤ گے جو پڑھنا ہے اصل میں، جس کو اللہ کے نبی نے پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ بھی بھول جاؤ گے۔ ایسے فتوے دیتے ہیں لوگ۔ صلح کلی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو صلح کلی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں تو اس وقت بھی صحابہ کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کیا کر رہا؟ کہا یہ تصویر کر رہا ہے، تصویر یعنی اذان کے بعد پھر ایک اور اذان، ایک لوگوں کو اطلاع کر رہا ہو نماز کے لیے، اب نماز بالکل قریب ہے۔ فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخرج بنا من هذا المبتدع من هذا المسجد، مجھے اس مسجد سے، اس بدعتی سے دور کرو، یہ بدعتی ہے، اس مسجد سے مجھے ہٹاؤ، لے کے چلو کسی اور مسجد میں جا، بدعت نہ ہو۔ یہ ہمارے سلف کا منہج رہا ہے۔ من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، جس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اجی وہ حق بھی بولے تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار۔ الحمدللہ اہل الحدیث کے علماء یتیم نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ موجود ہیں صحیح منہج کو اور صحیح راستے کو اور ایمان اور اسلام کی تشریح اور اس کی تعبیر کرنے کو۔ ہمیں کسی بدعتی، ہمیں کسی شیعہ رافضی کے تشریح کی ضرورت، اللہ کا فضل ہے زندہ ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس لیے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ منہج ہے۔ صحابہ قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، کس طرح سے؟ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھا، جس طرح عمر فاروق نے سمجھا، جس طرح عثمان غنی نے سمجھا، جس طرح علی بن ابی طالب نے سمجھا، جس طرح طلحہ، زبیر، حفصہ، فاطمہ الزہرا، خدیجہ کبریٰ نے سمجھا، اس طرح قرآن و سنت کو سمجھو۔ یہ ہے ہماری دعوت اور یہ ہے ہمارا پیغام اور یہ ہے ہمارا آوازہ۔ اپنے منمانی ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ اور بات ہے جو خود ہی اپنے منمانی معنی اور مفہوم نکالتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اپنی گندگی ہم میں لگاتے ہیں، وہ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بدنام اہل حدیثوں کو کرتے ہیں کہ اہل حدیث اپنی منمانی قرآن و حدیث کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، جو حدیث ان کے مذہب کے خلاف ہو اسے کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، ایسا کہہ کر کے ہم کو جھوٹا بناتے۔ ابے مکارو، بے جھوٹو، اللہ سے ڈرو، لعنت ہو اس شخص پر جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے اور صحیح حدیثوں کو جھوٹ اور جھوٹ حدیثوں کو صحیح بتائے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی نے بہت پہلے یہ کہا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر کے میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں نار دوزخ سے، ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو کتاب و سنت کی شاہراہ پر قائم رکھ اور دائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اور اس فتنے کے زمانے میں جہاں آڈیو ویڈیو جو کیا کہتے ہیں
سوشل میڈیا اور فیس بک اور فلاں بک اور ڈکا بک یہ جو چل رہے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے بھی ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما مولا، اور اس سے نہ جانے کتنے عظیم عظیم فتنے آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، اس کو لازم پکڑو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ اگر تم صحیح مومن ہو تو سنو اللہ کے نبی کے اس فرمان کو اپنے پیشانیوں کا جھومر بناؤ کہ نبی نے کہا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ ہو سکتے نہیں۔ وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس کی روشنی میں ہمیں مومن بننا ہے۔ تو مومن کی پہلی اور آخری صفت یہی ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور شروع کلمہ کی تو بات ہی ہے، مومن اسی وقت ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ ابھی تو ہم نے جو سوچا تھا اور بھی باتیں، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو وہی بول دیتے تو سب کے منہ کھلے رہتے، آنکھیں بند رہتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ منہ بند رہیں، آنکھیں کھلی رہیں۔ اس نوبت کے آنے سے پہلے ہی ہم نے اپنی تقریر وہ کر دی، لیکن مولانا نے اشارہ فرمایا کہ سوالات تقریر سے زیادہ ہیں، اس لیے سوالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ لوگ سکون سے تشریف رکھیں گے تو جواب دیں گے، اگر آپ نے اٹھا بیٹھک کری تو میں بند کر دوں گا، میری عادت ہے۔ تو بیٹھیں گے سکون سے، سوالات کے سلسلے شروع کیے جائیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ چائے شائے اگر ہے تو منگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، روزے سے نہیں ہیں ہم۔ آپ لوگ ایسے بیٹھ گئے ہیں، سب کچھ بھول گئے، یہ سب کچھ بھول گئے کہ آپ لوگ کم از کم مسجد والوں کو چندہ دو کہ ایک اسٹینڈ لائیں، اچھا سا مائک لائیں، خوبصورت سا اچھا سا انتظام کریں۔ بیچارے غریب لوگ ہیں، میں خود ریکویسٹ کر رہا ہوں، بیچارے پتہ نہیں اس مسجد کے مصلین کیسے ہیں اور کیا ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ راجہ نام ہے، راجہ، اور راجہ اگر فقیر ہو جائے تو اللہ ہی خیر کرے۔ اگر راجہ بازار ہے، وہ بھی راجہ بازار ہے، تو فقیر بازار کا کیا حشر ہوگا، پرجا بازار کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے ان کو بیچاروں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ذرا اچھے سے انتظام رکھیں۔ انتظام اے سی ویسی بھی نہیں کہیں دکھ رہی ہے، اے سی ویسی تو لگواؤ کم از کم، اللہ کے بندو، گرمی بہت رہتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے رمضان تک، انشاءاللہ یہ رمضان میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔